اس کو جس کا انتقال 1 سال بعد میں ہوا ہے، کیا اس کی زندگی میں ایک رمضان کا مہینہ اور نہیں مل گیا؟ ہاں، ایک رمضان کا مہینہ اور مل گیا۔ کیا اس نے ایک رمضان کے مہینے کے روزے نہیں رکھے؟ ہاں اللہ کے نبی، اس نے ایک رمضان کے روزے بھی رکھے، اس نے تراویح بھی پڑھی، اس نے نیکیاں بھی کی۔ آپ نے فرمایا فَكَانَ مَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ۔ آپ نے فرمایا جب اس کو 1 سال کا رمضان اور مل گیا، 1 مہینے کے روزے اور مل گئے، 1 سال کی نیکیاں اور مل گئیں، تو کان کھول کر کے سن لو میرے صحابہ، ان دونوں کے مقام اور مرتبے کے درمیان اتنی دوری پیدا ہو گئی کہ زمین و آسمان کے بیچ کی جو دوری ہے اس سے بھی زیادہ دوری پیدا ہو گئی۔ یہ ہے ہمارا اور آپ کا کی خوش نصیبی کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو 1 رمضان کا مہینہ اور دیا ہے۔ اب یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس مہینے کو کیسے گزارتے ہیں۔ آئیے آج کے پروگرام میں ہم بہت ساری تقریریں سنیں گے۔ آپ سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں، جتنے ہمارے بھائی اور بہن جتنے لوگوں کے کانوں تک میری آواز جا رہی ہے، آئیے ہم اس بات کا عہد کریں اور یہاں سے یہ عزم لے کر کے ہم یہاں سے انشاءاللہ ہم جائیں گے کہ ہمارا یہ رمضان ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم اس کے بعد رمضان کوئی پا سکیں گے کہ نہیں، یہ رمضان بھی پورا ہمیں ملے گا کہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے بھائی۔ کب کون سا حادثہ آ جائے، کب کون سی بیماری آ جائے، کب کون سی مصیبت آ جائے اور ہم اور آپ اپنوں سے جدا ہو جائیں۔ اس لیے زندگی کی جتنی سانسیں ملی ہیں ان کو اللہ کو راضی کرنے میں گزار دیجئے اور اس رمضان کو اپنی زندگی کا بیسٹ رمضان بنائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے۔ تقویٰ کیا ہے ذرا اس کو دیکھیے، اس واقعے کو دیکھیے آپ۔ رمضان ہمیں اور آپ کو تقویٰ سکھاتا ہے میرے بھائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے ہیں، بہت تیز بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ دیکھا کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کے جا رہا ہے۔ لیجیے اب آپ غور کیجئے، بکرا چرواہا بکریوں کو لے کے جا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چرواہا سے کہا بھائی میں مسافر ہوں، بہت تیز مجھے پیاس لگی ہے، اپنی ایک بکری کا دودھ مجھے تو کر کے دے دو، میں تم کو قیمت دے دیتا ہوں۔ چرواہا بولا کہ معاف کیجئے گا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرا کام صرف چرانا ہے، مجھے اس کی سروس دی گئی ہے، میں آپ کو بکریوں کا دودھ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ میری ملکیت نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ کو شکایت ہوتی ہے نا کہ سرکاری آفیسوں میں لوگ رشوت لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ کرپشن کیوں ہے؟ بھرشٹاچار کیوں ہے؟ بدعنوانی کیوں ہے؟ سب کی بنیاد یہی ہے میرے پیارے بھائیوں، تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ وہ چرواہا، اس نے کوئی ڈگری حاصل نہیں کی ہے، کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہے وہ، مگر اسے پتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اس نے کہا معاف کیجئے، میں ان بکریوں کا دودھ آپ کو نہیں پلا سکتا، مجھے اس کی اتھارٹی حاصل نہیں۔ عبداللہ بن عمر نے دیکھا ایک چرواہے کے اندر اتنا اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہو گیا۔ آپ نے آفر کیا اس کو آزمانے کے لیے، اس کے تقویٰ کا امتحان لینے کے لیے آپ نے ایک آفر کیا۔ آپ نے کہا اچھا ایک کام کرو، تم ایک بکری مجھے دے دو، میں بکری کا دودھ بھی دو لوں گا اور ضرورت پڑی تو میں ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھا جاؤں گا اور تم کو میں پیسہ بھی دے دیتا ہوں، قیمت بھی دے دیتا ہوں۔ اب تمہارا مالک اگر سوال کرے تو تم کہہ دینا کہ راستے میں بھیڑیا آیا تھا اور ایک بکری کو لے کے چلا گیا، تمہارا مالک بھی خاموش ہو جائے گا، تمہارا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ۔ یہ آفر پیش کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب ذرا روایت کے الفاظ سنیے گا، ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اور ابن سعد طبقات میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ وہ چرواہا عبداللہ بن عمر سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا آفر آپ نے پیش کیا، مجھے پیسے مل گئے، آپ کو بکری مل گئی، مالک کو میں نے خاموش کر دیا، ساری باتیں آپ کی بالکل صحیح ہیں، مگر مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے، فَأَيْنَ اللَّهُ،
मालिक तो मेरा मुतमईन हो गया, आप भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया, लेकिन अल्लाह ताला को मैं क्या जवाब दूंगा, मैं अल्लाह को क्या हिसाब दूंगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जब पूछा जाएगा तूने अपने मालिक के साथ खयानत क्यों की, तूने अपने मालिक के साथ बेईमानी क्यों की, तूने अपने मालिक की बकरी दूसरे को क्यों दी, मुझे बता दीजिए मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। ओ लोगों, अब्दुल्ला बिन उमर की आंखों से आंसू आ गए। एक देहाती चरवाहे के अंदर, एक मामूली से चरवाहे के अंदर अल्लाह का इतना डर मौजूद है। उस मालिक उस चरवाहे के मालिक का पता लगाया, इसका मालिक कौन है, और मदीना के अंदर आकर के उसकी कीमत अदा करके उसको आज़ाद करवाया। और जब उसको आज़ाद करवाया तो अब्दुल्ला बिन उमर ने उस गुलाम से कहा, उस चरवाहे से कहा कि आज तेरे इस एक जुमले ने तुझे दुनिया की गुलामी से बचा लिया, और मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन जहन्नम की आग से भी तुझे ये जुमला बचाएगा। फ़अय्न अल्लाह, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, अल्लाह को क्या हिसाब दूंगा। रमज़ान का महीना यही ट्रेनिंग हमें देता है मेरे प्यारे साथी। और बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो भूखे और प्यासे रहने का मतलब समझते हैं रमज़ान का महीना। बहुत सारे लोगों को समझ में आता है रमज़ान का मतलब भूखे रहना है, प्यासे रहना। माफ़ कीजिए, हमारे भूखे रहने से अल्लाह को कोई फायदा नहीं, ना हमारे प्यासे रहने से अल्लाह को कोई फायदा नहीं। वो तो मेडिकल साइंस भी कहती है कि रोजा हम अपने फायदे के लिए रखते हैं, उसमें हमारा फायदा है, उसमें अल्लाह का नौज़ुबिल्लाह कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर हम रमजान के महीने में रोजा रख करके भी झूठ बोल रहे हैं, रमजान के महीने में रोजा रख करके भी हम गीबत कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, लोगों की इज्जत व आबरू पर हमला कर रहे हैं, तो माफ कीजिए, हमें और आपको भूखे प्यासे रहने का कोई मतलब नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही, जो रोजा रख करके, जो 15-15 घंटे भूखे और प्यासे रह करके भी झूठ बोलता हो, गलत काम करता हो, गलत बातें मुंह से निकालता हो, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबहु, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है वो अपना खाना छोड़ दे, अपना पानी छोड़ दे, उसके भूखे प्यासे रहने से अल्लाह को कोई फायदा नहीं है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू, कितने रोजेदार ऐसे हैं कि रोजा रखने के बावजूद उनके नामे आमाल में एक रोजा भी नहीं लिखा जाता, भूख और प्यास के अलावा उनको कुछ भी नसीब नहीं होता। व कम मिन काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर, और कितने रातों को जाग जाग करके इबादत करने वाले लोग हैं, उनके नामे आमाल में एक रात की तहज्जुद या एक रात की तरावी भी नहीं लिखी जाती, उनके नामे आमाल में सिर्फ रात को जागना लिखा होता है। तो रमजान में अपनी नीयत को दुरुस्त कर लो मेरे भाई। और अपने नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहूंगा, हो सके, पॉसिबल है अगर हम और आप चाहें तो, हो सके तो एक महीना थोड़ा मोबाइल से दूरी बना के रखो। इस मोबाइल ने, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, इस मोबाइल ने आज हमारी नेकियों को बर्बाद कर दिया है, हाजियों के हज बर्बाद कर दिया है, उम्रे करने वालों के उम्रे बर्बाद कर दिया है, सदका खैरात करने वालों के सदका खैरात को इस मोबाइल ने आज बर्बाद कर दिया है। आप पूछेंगे वो कैसे? आइए मैं एक हदीस आपको सुना देता हूं, हदीस सुन लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी कि मोबाइल किस तरीके से हमारी नेकियों को खा रहा है। इब्ने माजा की सही रिवायत है, हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामति बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहाम तबीदन, मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूं जो कयामत के दिन तिहामा की पहाड़ियों के बराबर नेकी लेकर के आएंगे। नबी ने नेकी का नाम नहीं लिया, पहाड़ों के बराबर नेकी लेके आएंगे। अब जितनी नेकी हम और आप जिसको नेकी समझते हैं उसको आप यहां पे मेंशन कर दीजिए, जिक्र कर दीजिए। नमाज है, रोजा है, तिलावत है, अल्लाह का जिक्र है, सदका खैरात है, हज है, उम्रा है, पहाड़ों के बराबर नेकी लेकर के आएगा। वयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हबाअम मंसूरा, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएगा, लेकिन अल्लाह ताला उसकी नेकियों को रेजा रेजा कर देगा, हवा की तरह उड़ा देगा, उसकी एक नेकी भी अल्लाह ताला क्यों कबूल नहीं की जाएगी। सहाबा डर गए,
پہاڑوں کے برابر نیکی لے کے آ رہا ہے اور ایک بھی نیکی اس کے کام نہیں آ رہی. صحابہ ڈر گئے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا اے اللہ کے نبی صفہم لنا وجلہم لنا، صفہم لنا وجلہم لنا. اے اللہ کے پیارے نبی، کیا بات ہے مائک کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے کیا؟ صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی ان بد نصیبوں کے بارے میں آپ کھل کر کے بتا دیجئے. وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے؟ جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا. اے اللہ کے نبی آپ کھل کر کے بتا دیجئے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے، ذرا بتا دیجئے تاکہ ہم ان کے اوپر فتویٰ لگا دیں. آج ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ ہم دوسروں پر فتویٰ لگاتے ہیں، پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی، ہم دوسروں پر فتویٰ لگاتے ہیں. صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیے ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. آپ نے فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تم ہی میں سے ہوں گے اور تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، تمہاری طرح نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے. وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. بس ایک بات کی کمی ہوگی، بس ایک چیز کی کمی ہوگی. جب وہ اکیلے میں ہوں گے، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ خلوت میں ہوں گے تو وہ حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے، وہ ناجائز کام کریں گے، وہ آنکھوں کا زنا کریں گے، وہ ہاتھوں کا زنا کریں گے، وہ ناجائز اور حرام کام کریں گے. وہ بظاہر تو بڑے نیک ہوں گے، بظاہر تو بڑے روزے دار ہوں گے، وہ لوگوں کے سامنے تو بہت نیک اور بہت پرہیزگار ہوں گے، لیکن اکیلے میں ان سے بہت سارے گناہ سرزد ہوں گے. آج موبائل نے اسی مقام پر ہم کو لا کے کھڑا کر دیا ہے میرے بھائی. رات کے 12 بجے نوجوان لڑکا کھیتوں میں نکل کر کے کس سے بات کر رہا ہے کیا ہم نہیں جانتے؟ رات کو 2 بجے جوان لڑکی کسی سے چپکے فون پر بات کر رہی ہے، کس سے باتیں کر رہی ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس موبائل نے آج بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا. اس موبائل نے آج بوڑھوں کے بڑھاپے اور بزرگی کے تقدس کو ختم کر دیا. اس موبائل نے آج وہ حالات پیدا کر دیے کہ مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے، امام صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور موبائل کی رنگ بج رہی ہے، گانا بج رہا ہے. کبھی کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ مسجد کے اندر گانا بجے گا. اس موبائل نے وہ حالات بھی لا کے پیدا کر دیے. تو اس موبائل کو اپنی مغفرت کے راستے میں رکاوٹ بننے مت دو میرے بھائی. اگر اللہ نے 1 مہینہ آپ کو دیا ہے اپنے آپ کو بخشوانے کا تو اس موقع کو اس موبائل کی وجہ سے چوکنے مت دو. کوشش کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ موبائل بند کر دو، کرنا چاہو تو وہ بھی کر سکتے ہو بھائی، بہت بڑے کاروباری ہیں آپ، لیکن اگر آپ چاہیں 1 مہینہ موبائل کا استعمال کم کر سکتے ہیں. ممبئی کی سرزمین پر آپ سے بڑے بڑے بزنس مین لوگ رہتے ہیں. ممبئی میں ایک جگہ میں گیا، رمضان کا مہینہ تھا، ایک نوجوان شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا. مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا مولوی صاحب یہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں آپ جانتے کون ہیں؟ کہنے لگے یہ کروڑ پتی آدمی ہے، کروڑوں کا بزنس ہے اس کا، مگر ہر سال یہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور اپنا موبائل دوسروں کو دے کر کے اپنے یعنی جو اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں، جو ملازم ہوتے ہیں ان کو دے کے جاتا ہے. اپنے پاس ایک پرسنل موبائل چھوٹا سا لے کے جاتا ہے کہ کبھی گھر والوں سے کوئی ضرورت پڑی تو بات کر لے، اور یہ 10 دن وہ اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے. کرنا چاہو تو میرے پیارے بھائیوں بہت کچھ ہے. رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے بخشوانے کے لیے، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس تحفے کی قدر نہ کریں. اللہ کے نبی منبر کے اوپر چڑھ رہے ہیں، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین. صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، آپ نے منبر کی 3 سیڑھیوں پر قدم رکھ کر کے آمین کہا. صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ نے بار بار آج آمین کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جبریل امین نے بد دعا کی، رغیم انف رجل
ادرک رمضان فلم یغفر لہو، اس انسان کے لیے بربادی ہو جس نے رمضان کا مہینہ تو پایا مگر اپنی بخشش نہ کروا سکا۔